بہت شکریہ زبیر عمر صاحب۔ سر، یہ جو حکومتی پالیسیز ہیں خاص طور پر آپ کو کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں پچھلے سال سے اور 2018-19 اس کے بعد اب والے بجٹ سے؟ 3,400 بلین کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ پاکستان کا اماؤنٹ وائز تو ریکارڈ ہے۔ وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ 28 سال کے بعد ریکارڈ ہے، وہ پرسنٹیج وائز ہے۔ 8.9% جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں 28 سال کے بعد پہلی دفعہ اتنا بڑا پرسنٹیج وائز۔ اس سے پہلے جو 2018 جون میں جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی تو 2200 کا تھا، تو 1200 بلین ایک سال میں بڑھ جانا، یہ ایک میرا خیال ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں جو خسارہ ہے وہ تقریباً 4,500 سے اوپر ہوگا اور وہ انسسٹینیبل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جتنا خسارہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو گیپ تو کہیں نہ کہیں پورا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب آئے تو 8 مہینے کے بعد پوری کی پوری معاشی ٹیم جو تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسد عمر اور فائنانس سیکرٹری، ایف بی آر چیئرمین، گورنر اسٹیٹ بینک، بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین، تو 8 مہینے کے بعد آپ 22 سال کی تیاری کے بعد آئے ہیں اور آپ کو پھر آپ ایک دم سے گھبرا جائیں اور آپ ریونیو منسٹر چینج کر دیا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس میں خسارہ اور بڑھے گا کیونکہ اخراجات تو ویسی کے ویسی رہیں گے اور انکم آپ جنریٹ نہیں کر سکیں گے اور انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، تو ظاہر ہے جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوں گی۔ اور تو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے حکومت کو کرنا ہے، اگر آپ میرے سے کہیں گے کہ میں مشورہ دوں، وہ ماحول کو ٹھیک کریں۔ ان کے خرچے بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ گائے بیچنے سے اور بھینسیں بیچنے سے اور کاریں بیچنے سے خرچے نہیں کم ہوتے۔ ہم بات کر رہے ہیں وجہ فرمایا آپ نے۔ 60,000 بہت شکریہ روپے محمد زبیر صاحب۔